باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حقوق اولاد اور ارشادات معصومین علیہ السلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی جس میں ہم نے بچوں کے احترام کے حوالے سے بیان کیا تھا، کیونکہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور پیغمبر اکرم ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزدیک یہ کتنا اہم ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے نماز میں بچے کا احترام کرنا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں اور بچوں کا احترام نماز کی حالت میں نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام اور خود پیغمبر اکرم کیا کرتے تھے جب نماز پڑھتے تھے اور بچہ گریا کرتا تھا تو اس کے نماز کیسے پڑھتے تھے اور کس طریقے سے برتاؤ کرتے تھے، اور کیا ارشاد فرمایا ہے معصومین علیہ السلام نے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ماں باپ نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کی نماز طولانی ہو جاتی ہے، تو بچے بھوک سے بےتابی یا خودخواہی کی بنا پر اسی نماز کی حالت میں ماں باپ کے سر، گردن یا پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ماں باپ حیران ہو جاتے ہیں کیا کریں، اور واجب نماز کو توڑ دیں اور بچوں کی مرضی کے مطابق عمل کریں، یا نماز جاری رکھیں اور بچوں کی داد و فریاد اور گریہ و زاری سے غافل رہیں۔ آخر کیا فیصلہ کریں ماں باپ؟ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ خیال ان کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر ماں باپ کو کیا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، اور ہر چیز کا حل موجود ہے معصومین علیہ السلام کی زندگی میں۔ پیغمبر اسلام اور اہل بیت معصومین کی سیرت سے جو سبق حاصل کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو یاد خدا سے غافل ہوا جائے، اور نہ ہی نماز سے بے اتنائی کی جائے، بے توجہی کرنا چاہیے، بالکل قطعی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی بچے کی مہر و محبت اور اس کی خواہش کو غیر اہم قرار دیا جائے، یعنی اسے بھی اہمیت دینا ہے۔ خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ بچے کا احترام بھی کرنا ہے، اور اس کی خواہش اور اس کی مہر و محبت کا خیال رکھنا ہے، بلکہ نماز کو نہایت توجہ کے ساتھ پوری ادا کر رہے ہیں، لیکن بچوں کی خواہش کے پیش نظر نماز کو مختصر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے طولانی سورہ سوچا ہم وہی پڑھیں گے، اور جو ہم روز پڑھتے ہیں طولانی سورے اور لمبا ذکر کرتے ہیں ہم وہی کریں، نہیں۔ بچہ گریہ کر رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے ذکر کو مختصر کر دینا ہے، تاکہ نماز بھی ہو جائے خضوع و خشوع کے ساتھ اور بچے کا بھی خیال رکھا جا سکے۔ عزیزان محترم، کبھی نمازی کی حالت میں بچوں کی حاجتوں اور ان کے جذبات کا مثبت جواب بھی دیا جانا چاہیے اور دیا جا سکتا ہے، لیکن ہاں ساتھ میں نماز کی حالت یعنی نماز کی شکل نہ بگڑنے پائے، اور نمازی کی حالت کی حفاظت بھی ہو جائے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ہم بچوں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں۔ مرشد اعظم بچوں کے احترام میں نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ عبداللہ ابن سنان جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ رسول خدا نے نماز ظہر مسلمانوں کے ساتھ باجماعت پڑھی اور آخر کی 2 رکعت جلدی سے پوری کر دی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا، صحابہ اکرام نے، یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی بات پیش آ گئی تھی؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہو گئی؟ آخر تم لوگ ایسا سوال کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ نے آخر کی 2 رکعت بہت جلدی پڑھی۔ آپ نے جواب دیا، شاید تم لوگوں نے کسی بچے کی رونے کی آواز نہیں سنی۔ اللہ اکبر، یعنی کسی کے بچے کے رونے کی آواز کو سنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی نماز کو مختصر کر دیا
تاکہ اس بچے کو ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر کا کوئی ہو جو نماز پڑھ رہا ہو، وہ جا کر کے اپنے بچے کو بہلا سکے، چپ کرا سکے۔ عزیزان محترم، لیکن ہوتا کیا ہے، والدین ڈانٹ دیتے ہیں بچوں کو، سختی سے پیش آتے ہیں، مارتے ہیں۔ یہ تمام چیز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر اسلام کیا کہہ رہا ہے، معصومین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی وسائل الشیعہ میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت، رسول خدا نماز میں کسی بچے کی آواز سنتے تھے جو اپنی ماں کے ساتھ ہوتا تھا تو آپ چھوٹا سورہ پڑھتے تھے تاکہ نماز جلدی تمام ہو جائے، تاکہ وہ بچہ اپنے ماں کے پاس آ سکے، ماں اپنے بچے کا خیال رکھ سکے۔ بچوں کی عزت افزائی میں رسول اللہ خود سجدے کو طول دے دیتے تھے۔ یہ تو ہمارے آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے، کس طریقے سے سجدے کو طول دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے، طول دیا ہے۔ نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے کے عالم میں امام حسین علیہ السلام آئے اور پشت پر سوار ہو گئے۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اس کا تکرار کرتے رہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، بعض لوگ روایت کہتی کہ بعض نے اٹھ کر کے دیکھا، سجدے سے اٹھایا کہ آخر کیا ماجرا ہے جو اتنا طول دے دیا سجدے کو۔ پیغمبر نے دیکھا حسین پشت پر ہے، پھر سب سجدے میں چلے گئے۔ یہ بھی ایک نظام پروردگار ہے۔ پروردگار عالم شاید بتانا چاہ رہا ہو کہ اے میرے پیغمبر کے صحابی، اے میرے پیغمبر کی جانثاروں، آج تمہاری نماز یہی ہے کہ سجدے میں جاؤ تو میرا ذکر کرو، سر اٹھاؤ تو میرے حسین کی زیارت کرو۔ اور عجب نہیں کہ پیغمبر کے ذہن میں بھی ہو، وہ پیغمبر اکرم جن کے وسیع کے پیر سے نماز سجدے کی حالت میں تیر نکالا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کیسے ہوں گے، ان کی نماز کیسی ہوگی۔ ان کی پشت میں حسین، جبرائیل آئے خبر دے گئے کہ جب تک حسین خود سے نہ اترے آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ پیغمبر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اور سوچ بھی رہے ہوں گے، یعنی محسوس کر رہے ہوں حسین ہیں یا نہیں، حسین بیٹھے ہیں یا اتر گئے۔ عجب نہیں اللہ نے کہا ہو اے صاحب معراج پیغمبر، نماز تمام عبادتوں کی معراج ہے، اور نماز کی معراج ہے سجدہ، اور سجدے میں صاحب معراج پیغمبر موجود ہے سجدے کی حالت میں۔ لیکن اے میرے پیغمبر، آج آپ کی عبادت یہی ہوگی کہ زبان سے میرا ذکر ہو، ذہن میں حسین ہو۔ نماز مکمل ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وحی نازل ہو رہی تھی؟ کہا نہیں، میرا حسین میرے پشت پر آ گیا تھا، اور اللہ کا حکم تھا کہ جب تک حسین خود سے نہ اتر جائیں میں سجدے کو طول دے دوں۔ کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے یا پیغمبر نے کہا ہو کہ دوبارہ نماز پڑھی جائے، نماز میں کوئی فرق آ گیا۔ سب نے اسی نماز پر اکتفا کیا۔ کسی ایک صحابی کی روایت مجھے دکھا دی جائے، سب نے اسی نماز پر اکتفا کیا۔ عزیزان محترم، اب آپ سوچئے ذرا کہ حسین کے آنے سے جب نماز میں فرق نہیں پڑتا پیغمبر کی، تو آپ سوچئے ذرا کہ ذکر اہل بیت سے کسی کی نماز میں کیسے فرق پڑ سکتا ہے۔ انشاءاللہ عزیزان محترم کل اس کے آگے گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔